آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ساری کائنات کے مالک و مختار وہ نبی جو اپنے قدموں کو زمین پر رکھے تو میرے نبی کے قدموں کے نشان زمین پر نہ پڑے، مگر میرے نبی اگر اپنے قدموں کو پتھر پر رکھ دے تو پتھر نبی کے قدموں کو اپنے سینے پہ کفے پا بنا لے، نقشے کفے پا بنا لے۔ اور وہ نبی جو تپتی ہوئی دھوپ میں نکل جائے تو بادل اپنا سایہ بھگن کر دے، اور وہ نبی جو پہاڑوں کے درمیان نکل جائے تو پہاڑ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ نبی جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، وہ نبی جس کے جلف عنبر کو قرآن نے واللیل کہا، وہ نبی جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما ذاق البشر وما طغیٰ کہا، وہ نبی جس کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، وہ نبی جو ایک چاند کو ایک اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو ڈوبا ہوا سورج کو اشارہ کرے تو سورج پھر سے لوٹ آئے، وہ نبی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا۔ حلیے مبارک کے بارے میں اعلیٰ حضرت جب اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ماتھے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس زبین شہادت پہ لاکھوں سلام، اس زبین شہادت پہ لاکھوں سلام۔ بھوے مبارک کا عالمی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ مبارک کا عالمی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ کا عالمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کا عالمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنزی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنزی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوست اور بزرگوں، کان مبارک کا عالمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کان مبارک کا عالم یہ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوستو ہونٹ مبارک کا عالمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہونٹ مبارک کا عالم یہ کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان تبسم کے ہونٹوں پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ مبارک کا عالمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا، کس کو دیکھا معراج میں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی نیر اعظم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواج بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا والنور الابصار و دیائیہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا۔ میرے دوستو کچھ درود کا کہا جاتا ہے تو کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، لیکن یاد رکھو درود ایسے پڑھنا چاہیے جیسے اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہیے، درود ایسے پڑھنا چاہیے کہ کوسمبا کی سرزمین پر پڑھو میرے آقا سنہری جالیوں میں سن لے، ایسا درود پڑھو۔ میرے دوست اور بزرگوں درود پاک کو اپنی زبانوں سے آراستہ کرتے رہو، اپنے دل کو منور کرتے رہو۔ جانتے ہو دوستو جیسی عادت ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے، جیسی عادت رہے، اگر تم دنیا میں جو عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ قبر میں وہی عادت رہے گی، قبر میں بھی وہی عادت رہے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے
मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को इतनी ऊंडी खोदना कि मैं खड़ा रह सकूं, मैं खड़ा रह सकूं। लोगों ने पूछा, अपने बच्चों ने पूछा, हामिद रजा ने पूछा, मुफ्ती आज़म हिंद ने पूछा कि अब्बा ये कैसा मसला है, आप तो मुफ्ती भी है, आप तो दो वक्त के मुजद्दिद है, ये क्या बात है कि मेरी कब्र को इतनी ऊंडे खोदना कि मैं खड़ा रह सकूं। तो शरीयत का मसला तो ये है कि भाई मुर्दा बैठकर 3 सवालों का, मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुन्तु तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इसका जवाब दे सके। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हो कि मेरी कब्र को इतनी ऊंडे खोदना कि मैं खड़ा रह सकूं? आला हजरत फरमाते हैं ये शरीयत का मामला नहीं है, ये अहमद रजा का मामला है, ये अहमद रजा का मामला है। पूछा गया, फिर भी बच्चों ने पूछा, मुरीदीन ने पूछा, मुतवल्लिसीन ने पूछा, क्या बात है कि आप अपनी कब्र को इतनी ऊंडे खोदना चाहते हो कि खड़ा रह सको? तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ऐ लोगों 3 सवाल कब्र के होंगे, मन रब्बों का, मादीनों का, लेकिन तीसरा सवाल होगा मा कुन्तु तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जब सरकार को खड़े रहकर पूछा जाएगा, बोल इस मर्द के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो इमाम अहमद रजा जब दुनिया में था तो खड़े होकर सलाम पढ़ता था, मेरे आका मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम अहमद रजा बैठे बैठे, सोते सोते नहीं, खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ देंगे। तो मैं खड़े खड़े सलात व सलाम पेश कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हमें भी कल सवाल होंगे, हमें भी पूछा जाएगा, तो हम लोग भी अगर दुर्द व सलाम से अपनी ज़बानों को आरास्ता करते होंगे तो वहाँ भी हमें ये चीज़ काम लगेगी। मेरे आका को देखकर हम भी या नबी सलाम पढ़ लेंगे तो कह देंगे फरिश्ते, अब ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती हो। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ, एक रिवायत और भी याद आ गई मेरे दोस्त और बुजुर्गों। कुफ़ारे मुशरिकीन, कुफ़ारे मक्का एक मर्तबा मौला अली के घर के सामने खड़े थे और एक साइल आया, जिसे हमारी भाषा में हम भिखारी कहते हैं। एक साइल आया, साइल कुफ़ारे मुशरिकीन के सामने आया, कहता है मुझे कुछ इनायत फरमाइए, मुझे कुछ दीजिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो कुफ़ारे मुशरिकीन ने मौला अली के घर के सामने देखा और उन्हें बहुत चीड़ थी। मुनाफिकों को अहले बैत से बड़ी चीड़ होती है। तो मेरे दोस्तों, बड़ी चीड़ थी। लोग मौलाए कायनात कहते हैं, अहले बैत का घराना कहते थे, लेकिन सब जानते थे खातून जन्नत के घर में सुबह में रोटी बनती थी तो शाम को फाका कशी किया जाता था। एक वक्त खाते थे, दूसरा वक्त भूखा रहा जाता था, लेकिन अहले बैत के घराने से कोई भी खाली वापस नहीं आता था, कोई भी खाली वापस नहीं आता था मेरे दोस्तों। लेकिन वो कुफ़ारे मुशरिकीन और कुफ़ारे मक्का मौला अली को नीचा दिखाने के लिए उस साइल को कहते हैं, जा तुझे मौला अली अता फरमाएंगे, जा तुझे मौला अली देंगे। मेरे दोस्तों, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, खातून जन्नत अपने घर में थी, हसनैन करीमैन इमाम हुसैन और इमाम हसन अपने घर में थे। साइल मौला अली के बारगाह में आता है, मुझे कुछ इनायत फरमाइए, मुझे कुछ दीजिए, मैंने कहीं दिनों तक नहीं खाया। मेरे दोस्तों, मौला अली की एक निगाह मुशरिकीन पर पड़ती है और दूसरी निगाह साइल पर पड़ती है। आप समझ गए, अगर मैं कुछ अता नहीं करूंगा ये मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो मौला अली ने क्या किया? जाओ उस पत्थर को मेरे पास लेकर आओ, जाओ उस पत्थर को मेरे पास लेकर आओ। मेरे दोस्तों, जब पत्थर को लाया गया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी मुट्ठी में बंद किया, कुछ मन ही मन पढ़ा और उस पर दम किया और साइल को कहा, जा अपना काम निपटा ले। बोलो सुभान अल्लाह। अपना काम निपटा ले। अल्लाह अकबर। कुफ़ारे मुशरिकीन, कुफ़ारे मक्का ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि मौला अली ने एक मट्टी को हाथ में लिया और साइल को दिया। अब हमारी भाषा में कहेंगे, तुझे मौला अली ने क्या दिया? पत्थरे दिए, यही कहेंगे। क्या कहेंगे कि मौला अली ने क्या? सबने देखा, सबने देखा। अब वो साइल जा रहा है, कुफ़ारे मुशरिकीन ने बुलाया, अरे बता तो सही तुझे मौला अली ने क्या दिया, बता तो सही तुझे मट्टी
मट्टी दे, पत्थरे दी, क्या दिया तुझे? मेरे दोस्तों, जब उस झोले को खोला जाता है, थैली को खोला जाता है, अब वो मट्टी नहीं सोना बन चुका होता है, सोना बन चुका होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फौरन कुफ्फारे मुशरिकीन मक्का, कुफ्फारे मक्का उस साहिल को पकड़कर अली की बारगाह में आते हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पेश होते हैं, फरमाते हैं, ऐ मौला अली, हमने अपने माथे की आंखों से देखा, हमने अपनी अक्ल से देखा कि आपने एक मट्टी को उठाकर साहिल की झोली में डाला, ये सोना कैसे बन गया, इसका कीमिया क्या है, क्या आपने पढ़ा, मन ही मन में पढ़ा, कौन सा वजीफा किया? मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने न सूरह फातिहा पढ़ा है, न मैंने सूरह बकर की आयत को तिलावत किया है, न मैंने सूरह निसा को पढ़ा है, न मैंने सूरह दुखान को पढ़ा है, न सूरह यासीन की तिलावत की है, न सूरह मुल्क को पढ़ा है, न सूरह नास पढ़ी है, न सूरह फलक पढ़ा है, न सूरह मुजम्मिल को पढ़ा है, न मैंने सूरह मुदस्सिर को पढ़ा है। हाँ, अगर मैंने पढ़ा है तो मेरे आका पर दुरूद पढ़ा है, मेरे नबी पर मैंने दुरूद पढ़ा है। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने मिट्टी को सोना बना दिया है, अल्लाह ने मिट्टी को सोना बना दिया है। इसीलिए दोस्तों, इस छोटी सी मजलिस में कह रहा हूँ कि अपने दिलों को दुरूद पाक से आरास्ता करते रहो, अपने दिलों को मुनव्वर करते रहो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, कब्र अंधेरी होती है, कब्र अंधेरी होती है, उजाला चाहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता रहेगा, उसकी कब्र को रोशन कर दी जाएगी, उसकी कब्र को रोशन कर दी जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाओं ने यह भी कहा, या रसूल अल्लाह, ये 3 सवाल कब्र के बड़े कठिन है, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंतु तकुलु फी हक्के हाज़ा रजूल। या रसूल अल्लाह, ये बड़े कठिन सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा, उसके 3 सवालों को आसान कर दिए जाएंगे, उसके 3 सवालों को आसान कर दिए जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि तमाम मजमा एक मरतबा झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी चाहता हूँ, आज शब आशुरा है, आशुरे का दिन है, मैं भी एक मनकबत पेश कर बारगाह इमामी आली मकाम में अपना भी नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक मनकबत पढ़ ली जाए, एक मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मनकबत लिखी है, लेकिन इससे पहले उलमा बैठे हुए हैं कि मैंने जहाँ तक करबला के तहत जिस किताबों को पढ़ा गया, नुकुश करबला, शाम करबला, करबला का मुसाफिर, सैयदा का लाल, शहीद, इब्ने शहीद, ये तमाम किताबों में जब पढ़ा गया तो उसमें एक बात ज़रूर लिखी थी जिससे इमाम हुसैन का खुतबा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो जोर से? इमाम हुसैन का खुतबा। जब जंग शुरू होने से पहले इमाम अली मकाम उन यजीदियों के सामने खड़े होकर मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं अहमद मुख्तार का नवासा हूँ। बोलो यार जोर से। ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मैं मौला अली करमल्लाहुल करीम का बेटा हूँ। ऐ लोगों, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा का लक्ते जिगर हूँ, इमाम हसन मुजतबा का छोटा भाई हूँ। इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए तुम्हें मैं अपनी पहचान नहीं बता रहा कि मैं अपनी जान बचाकर करबल की सरजमीन से चला जाऊंगा। पहचान इसीलिए बता रहा हूँ, कल महशर में ये ना कहना, ऐ हुसैन, हमने तुम्हें पहचाना नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पहचान दे रहा हूँ। याद रखो, मेरे बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ कुरान शाहिद है, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हमारी तहजीब और तमीज के लिए आयतें उतर चुकी है, हमारी पाकी के लिए आयतें उतरी है,
ہماری تعظیم و واجب ہے آپ لوگوں پر۔ کل محشر کے میدان میں یہ نہ کہنا کہ اے حسین ہم نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اور حدیث مبارکہ بہت ساری ہے جس میرے نبی نے ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، تم میرا ٹکڑا ہو۔ بار بار کئی بار حدیث مبارکہ کہی۔ ایسا نہ سمجھو میں اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ کل محشر کے میدان میں تم یہ نہ کہنا حسین ہم نے تمہیں پہچانا نہیں۔ تو شاعر بھی اسی انداز میں ارشاد فرماتا ہے، سماعت فرمائے، اگر غور و فکر سے آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شاعر کیا فرماتا ہے؟ مجھ کو پہچان لو، مجھ کو پہچان لو، مجھ کو پہچان لو، کس گھر سے ہے رشتہ میرا، مجھ کو پہچان لو، کس گھر سے ہے رشتہ میرا، مجھ کو پہچان لو، کس گھر سے ہے رشتہ میرا، ختم ہے جس پر، ختم ہے جس پر، ختم ہے جس پر نبوت وہ ہے نانا میرا، مجھ کو پہچان لو۔ کہہ دیے سبحان اللہ۔ اور دوستو آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں عصر کا وقت ہے، میرے آقا سجدے میں ہے، امام علی مقام اللہ کے حبیب کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کو طویل لمبا کر دیا جاتا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، 72 مرتبہ میرے آقا سبحان ربی العالی فرماتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کیا فرماتا ہے؟ سماعت فرمائے کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سر کو سجدے سے اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، سر کو سجدے سے اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، پشت پر بیٹھا، پشت پر بیٹھا، پشت پر بیٹھا ہوا ہے یہ نواسا میرا، پشت پر بیٹھا ہوا ہے یہ نواسا میرا، مجھ کو پہچان لو۔ اور 11 محرم الحرام کو جب یزیدی امام علی مقام اور رفقہ اہل بیت تمام 72 ساتھیوں کے سر کو تن سے الگ کر کے نیجوں پر چڑھا کر نکلتے ہیں، کوفہ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن یہ نادان نہیں سمجھتے کہ جس نے اللہ نے جس کو بلند کیا ہو، آج بھی تم جا رہے ہو کوفہ کی طرف، ابن زیاد کی طرف، پھر بھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کا سر آج بھی اونچا ہے، تم کاٹ کر لے جا رہے ہو، پھر بھی یہ دیکھیے خداوند قدوس کا معاملہ کہ ابھی بھی نیزے پر سر ہے لیکن حسین آج بھی بلند نظر آ رہے ہیں۔ تو شاعر کیا فرماتا ہے؟ بڑے انوکھے انداز میں فرماتا ہے، سماعت فرمائے کہ سر کو نیزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے،
سر کو نیجے کی بلندی پر چڑھایا اس نے، میرے قاتل کو بھی، میرے قاتل کو بھی، میرے قاتل کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا، میرے قاتل کو بھی میرے قاتل کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا، مجھ کو پہچان لو۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، یہ آخری شعر جو امام علی مقام کے تن سے سر کو جدا کر دیا، لیکن دوستو مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی ایک سجدہ ہوا ہے، دوسرا سجدہ باقی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ایک سجدہ حسین کا ہے، دوسرا سجدہ باقی ہے۔ پہلے سجدے میں ہی تن سے سر کو جدا کر دیا، لیکن عبادت ابھی بھی جاری اور ساری ہے۔ میرے دوستو شاعر کتنے انوکھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا امام صاحب، کیا فرماتے؟ کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری، میرے سر کو کاٹ دیا گیا، تن سے دھڑ کو الگ کر دیا، سر کو الگ کر دیا، لیکن آج بھی میری عبادت جاری اور ساری ہے۔ میرے دوستو اسی لیے شاعر کیا فرماتا ہے؟ کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری، کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری، سر قلم ہو گیا، سر قلم ہو گیا، سر قلم ہو گیا، جاری رہا سجدہ میرا، سر قلم ہو گیا، جاری رہا سجدہ میرا، مجھ کو پہچان لو کس گھر سے ہے رشتہ میرا، ختم ہے جس پر نبوت وہ ہے نانا میرا، مجھ کو پہچان لو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، معین ہٹائل صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو یہ جو شعر ہے، میں بھی جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن وہ شعر میں میں نے بھی کچھ لکھا ہے، اگر کچھ کم و بیشی ہو گئی ہے تو معافی طلب چاہتا ہوں۔ اس میں کیا لکھا ہے ذرا سماعت فرماؤ، لکھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہ قربان خود کو کر کے، امام حسین قربان ہوئے، کسی نے کاٹا نہیں، بولو سبحان اللہ۔ کسی کی ضرورت نہیں، اس پر بولنا چاہوں گا تو بہت آگے نکل جاؤں گا۔ امام حسین کی آپ نے اپنی شہیدی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دی ہے۔ آپ نے اپنے کنبے کو کٹوایا ہے،
لٹایا ہے تو یہ اللہ کی رضا ہے اور رسول کی رضا ہے، ورنہ ان نانحالوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین جب اپنے والد حیدر کرار کی ذوالفقار کو لہراتے تھے کربلا میں، تو کسی یزیدی کی طاقت بھی نہ چلتی تھی کہ ان کے قریب آتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر، یعنی کہ میں نے خود تھوڑا لکھا ہے، سماعت فرمائے، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، میرے حسین نے سر دے کر سجدہ بچا لیا۔ قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ میرے دوستو، اس کی تفسیر میں چلا جاؤں کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، یہ شہادت نہ ہوتی تو دین کا کیا ہوتا؟ یہ بولنے جاؤں گا تو بات اور ہو جائے گی، بات اور، لیکن میں نے لکھا ہے قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، میرے حسین نے سر دے کر سجدہ بچا لیا، میرے حسین نے سر دے کر سجدہ بچا لیا۔ اور یہ روزہ، یہ نماز، یہ دین کی عظمت ہے، یہ روزہ، یہ نماز، یہ دین کی عظمت ہے، یہ روزہ، یہ نماز، یہ دین کی عظمت ہے۔ ارے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ اور معصوم عسکر، جوان اکبر، معصوم عسکر، جوان اکبر اور سارے کنبے کو لٹا کر، معصوم عسکر، جوان اکبر اور سارے کنبے کو لٹا کر زہرا کے لال نے پورا اسلام بچا لیا، زہرا کے لال نے پورا اسلام بچا لیا۔ معصوم عسکر، جوان اکبر اور اپنے پورے کنبے کو لٹا کر زہرا کے لال نے پورا اسلام بچا لیا۔ اور آخری شعر مقطع کا امام صاحب، آخری شعر سماعت فرمائے، غور میں نے لکھا اس میں کہ دین محمدی بچا لیا، بس اتنا مت کہو سید، دین محمدی بچا لیا بس، یعنی کہ دین اسلام، ایسا مت کہو سید، میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، دین محمدی بچا لیا بس اتنا مت کہو سید، ارے کہیں علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، دین محمدی بچا لیا بس اتنا مت کہو سید، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ اگر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہوگا محدود۔ بارگاہ رسالت میں پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک سوال، امام صاحب سے بھی سوال، علماء بیٹھے ان سے بھی سوال، کہ دین اسلام میں کتنی جنگیں ہوئی؟ دین اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر شاہ شتا کی کتابوں میں ہے، جس کا ذکر اللہ کے حبیب نے بار بار کیا ہے، اور ایسی جنگیں جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، اس میں اسرائے مبشرہ بھی موجود، خلفائے راشدین بھی موجود، مقدس مقدس صحابہ اکرام بڑی بڑی جنگوں میں شامل۔ سب سے پہلی جنگ اٹھا کے دیکھو، جنگ بدر ہوئی، کون سی ہوئی؟ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کیا، اور امام صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، کیا جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو آئی تو کیا تم نے اس کا پروگرام رکھا؟ اس کا پروگرام رکھا؟ کیا تم نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا؟ کیا تم نے اپنے محلوں کو سجایا؟ کیا تم نے اہتمام کیا؟ نہیں تو کربلا کیوں؟ یہ جب پہلی محرم آئے کہ تم اپنے گھروں کو سجاتے ہو، اپنے محلے کو ڈیکوریشن کرتے ہو،
کسی مولوی عالم کو بلا کر تقریر کرواتے ہو, نذر و نیاز پیش کرتے ہو. یہ کربلا کیوں؟ اس کے بعد جنگ احد ہوئی جس میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے, امیر حمزہ بھی شہادت ہوئی. لیکن جب جنگ احد کا موقع آتا ہے تم کیا اس کا جشن مناتے ہو؟ نہیں مناتے. تو کربلا کیوں؟ جنگ صفین ہوئی, کیا صفین کے موقع پر آپ نے کوئی پروگرام رکھا؟ نہیں رکھا. تو کربلا کیوں؟ جنگ موتا آتی ہے تو جنگ موتا کے وقت بھی کوئی پروگرام نہیں, کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے پہلے محرم, آپ محرم الحرام کو منانے کے لیے تیار ہو جاتے. جنگ خیبر آئی, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر رکھ دیا. کیا اس کا موقع آیا؟ تم نے کیا اس کا جشن منایا؟ نہیں منایا. تو کربلا کیوں؟ کیوں کربلا؟ جنگ خندق کا موقع آتا ہے پھر بھی آپ لوگ کوئی اپنے دل کو مچلتا نہیں. اور جب پہلی محرم آئے پھر کربلا, پھر کربلا, پھر کربلا. جیسے محرم آئی کربلا, تو ایک اس کا جواب ایک ہی آتا ہے. غور سے سنو, اس کا جواب ہمیں ایک ہی ملتا ہے کہ سید صاحب ہر جنگ آتی ہے بے شک, لیکن محرم کی جنگ میں ہم جنگ مناتے ہیں, اسے کربلا کو یاد کرتے ہیں. تو پتہ چلا اور جواب بھی آیا, بے شک جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ موتا ہوئی, جنگ یرموک ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ خیبر ہوئی. تمام جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی. کربلا کی جنگ اسلام کو بچانے کے لیے تھی. تمام جنگیں, اٹھاؤ اتہاس, تمام جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی. کربلا کی جنگ اسلام کو بچانے کے لیے تھی. پھیلانا اور ہے, بچانا اور ہے. بچانے کے لیے اپنا سر دینا پڑتا ہے, بچانے کے لیے عباس علم بردار کے باجوں کو کٹانا پڑتا ہے, بچانے کے لیے قاسم کا جنازہ لو لہان ہوتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے, بچانے کے لیے اکبر کی جوانی کو لٹانا پڑتا ہے, بچانے کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو پیوس ہوتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے, بچانے کے لیے سیدوں کی عورتوں پر سے چادروں کو اکھاڑتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے. تب جا کے اسلام بستا ہے, تب جا کے اسلام بستا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, یہی کربلا کا ماحول ہے, یہی یاد کرتے ہیں. ہر سال کربلا کو ہم مناتے ہیں, اسی لیے کہ امام حسین نے اپنی شہادت دے کر دین اسلام کو بچا لیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ, میں تو دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کی جلوہ گری عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں, کلا سلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئیے تھوڑی دیر اس کی تفسیر کو سماعت فرما لیں. اس کے تحت بہت سارے بولے ہیں لیکن میں بھی اس پر ہی کچھ کہنا چاہوں گا. میرے دوست اور بزرگوں, لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے, سونا لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ بولو زور سے. بس تھوڑے لوگ ہیں تو ایسا سمجھو کہ میں اپنی بات کو سمجھا رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا بلکہ سمجھا رہا. سونا لے کر آئے, سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, یا رسول اللہ یہ سونا آپ لے لیجئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کس لیے سونا؟ میں دیتا نہیں ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں. لیتا نہیں ہوں آپ کو, کیونکہ میں تو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کچھ تم سے اجرت نہیں چاہتا, کوئی چیز نہیں چاہتا. یا رسول اللہ اس سونے کو لے لیجئے. کس لیے؟ آپ نے ہمیں اسلام دیا. بولو زور سے. یا رسول اللہ سونے کو لے لیجئے, آپ نے ہمیں قرآن دیا. اے اللہ کے حبیب آپ نے ہمیں رمضان دیا. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا, ہمیں نکاح کا ڈھنگ سکھایا. یا رسول اللہ ہمیں جنت اور جہنم کے دو چیزیں اس کے فیصلے سنائے. یا رسول اللہ ہم پر بڑا کرم کیا ہے, آپ سونا لے لیجئے, آپ چاندی لے لیجئے, آپ یہ لے لیجئے. اس کا عویز تمام صحابہ اکرام ان کے سامنے رکھ دیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. یا رسول اللہ آپ نے دین اسلام دیا, آپ سونا لے لیجئے. آپ نے ہمیں وحدانیت سکھائی, آپ سونا لے لیجئے. یا رسول اللہ ہمیں آپ سے سب کچھ ملا ہے, سب کچھ ملا ہے. یا رسول اللہ آپ سب لے لیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, لیکن یاد رکھو اتنا صحابہ اکرام کا کہنا تھا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, جبریل تشریف لاتے ہیں, یہ آیت لے کر آتے ہیں, کلا اسلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
آیت کو لے کر آتے ہیں، آیت نازل ہوتی ہے، کل الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کل استعمال کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ جب سرکار کو مخاطب کر دیا جاتا ہے۔ کل کا الفاظ اسی وقت استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے رسول کو کہہ دے، آپ کہیے اے محبوب قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کافروں سے مخاطب کریے۔ جہاں کل کا الفاظ آتا ہے وہاں پر میرے نبی کو مخاطب کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اہل بیت کی مودت اور محبت کی بات آئی تب بھی اللہ کے نبی کو مخاطب کر دیا، قل لا، اے محبوب آپ کہو ان سے کہ یہ جو دین اسلام میں نے آپ کو دیا ہے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، اس کا کچھ بدلہ نہیں چاہیے، اس کا قرب نہیں چاہیے، لیکن میرے دوستو رب کہتا ہے اے محبوب مانگ، آج تیری امت سے مانگ لے، آج تیری امت کچھ بھی مانگا جا سکتا تھا لیکن رب کہتا ہے اے محبوب مانگ لے۔ کیا مانگا؟ کیا مانگنے کو سکھایا؟ قرآن نے سکھایا، رب نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ ان سے کہیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، دین اسلام پھیلانے کا معاوضہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا قرب نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں اگر بدلہ چاہتا ہوں تو تم میری اہل بیت سے محبت کر لو، اہل بیت سے، میری قرابت داروں سے محبت کر لو، میرے گھر والوں سے محبت کر لو۔ اندازہ لگاؤ، میں تو یوں کہوں گا اگر کوئی اپنے کو یہ کہے میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں جنتی ہوں، تو اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھی کہ اس کا بدلہ لینا چاہے تو اہل بیت کی محبت کر لے، اہل بیت کی محبت، یہ اس کا بدلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی اور نے کہا ہوتا تو بعد مسئلے کھڑے ہو جاتے، لیکن خدا کا فیصلہ ہے اے محبوب ان سے کہو تمہاری امت سے کہ تم کچھ، میں تمہارے سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، ہاں اگر چاہتا ہوں تو میری اولادوں سے محبت کر لو، میری آل سے محبت کر لو۔ تو اب پتہ چلا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہم پر لازمی ہو گیا ہے۔ میرے دوستو سب سے پہلے اہل بیت کے اطہار میں مولا علی ہے، بولو کون ہے؟ مولا علی ہے، خاتون جنت بی فاطمہ زہرا ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے اور ان کی اولادیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی محبت اور مودت اپنے دل میں رکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات کے بارے میں بولنا چاہوں گا تو بات لمبی چلی جائے گی، لیکن ان کے ایک خراج پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا، یہ ایسی ذات ہے، مولا علی کی ایسی ذات ہے، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، ہم سب کا بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر کا بیان کرنا بڑا اچھا بیان ہے، عمر بن خطاب کا بیان کرنا بڑا برکت والا بیان ہے، عثمان غنی کا بیان کرنا بڑا برکت والا ہے، طلحہ اور زبیر کا بیان کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، عبد الرحمن بن عوف کا بیان کرو، سلمان فارسی کا بیان کرو، صحابیت کا بیان کرو، شہداء کا بیان کرو، اولیاء اکرام کا بیان کرو، لیکن میرے دوستو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، بولو سبحان اللہ۔ آج میں نے علی کا نام لیا تو میرے آقا کی زبان سے علی کا ذکر کرنا یہ عبادتوں میں لکھا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہے کہ ان کے تحت جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمائی، جتنی مولا علی کے تحت فرمائی ہے اتنی کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمائی۔ میرے دوستو ان کی ذات ایسی ہے کہ وہ پیدا ہو تو کعبے میں، بولو یار زور سے، ہم تو بڑے بڑے مجمع میں بولتے ہیں لیکن چھوٹا مجمع بھی ہے، الحمدللہ۔ بس میں نے ابھی کہا کم ہو تو فکر نہیں، دم ہونا چاہیے، کم سے فکر نہیں، دم ہونا چاہیے، تو دم رکھو، دم رکھو۔ وہ ایسی ذات ہے مولا علی کی کہ پیدا ہو تو کعبے میں اور اس کا خدا کے گھر میں پیدا ہو اور وصال ہو تو بھی خدا کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بات کہوں، جب ہماری عورتوں کو حاملہ ہو اور اگر اسے درد محسوس ہو تو ہم کہاں لے جاتے؟ بولو، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، کسی کو گھر میں ولادت ہوتی ہے یا کسی بڑے محل میں ولادت ہو جاتی ہے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب خود فاطمہ بنت اشد فرماتی ہے کہ جب 9واں مہینہ چل رہا تھا اور میں کعبے کے ارد گرد یعنی کہ کعبے کے طواف کر رہی تھی، مجھے درد محسوس ہوا
اللہ کے رسول مجھے پکڑ کر کعبے میں لے گئے، اللہ کے رسول مجھے پکڑ کر کعبے میں لے گئے، اور مولا علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بولو زور سے، کعبے میں۔ ہے کوئی انسان؟ بتاؤ مجھے ایسی تاریخ بتاؤ کہ کسی کی پیدائش خدا کے گھر میں ہو۔ ارے نہیں، ہم منع کر دیں گے، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں کسی کی ولادت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مولا کائنات ہے، یہ کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ جن کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ میرے دوستو 13 رجب المرجب کب ہوئی؟ 13 رجب المرجب، یہ مولا علی کی ولادت ہے۔ لیکن ایک بات مشہور ہوئی مکے میں، ایک بات بڑی مشہور ہوئی کہ دیکھو ابو طالب کے گھر بچہ ہوا ہے لیکن اندھا پیدا ہوا ہے۔ کیسا؟ آنکھیں نہیں کھول رہا، چاند سے حسین ہے وہ بچہ، بولو سبحان اللہ، چاند سے زیادہ حسین ہے، لیکن ہاں وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا، وہ اندھا بچہ پیدا ہوا ہے۔ 14 رجب المرجب ہوئی، ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہا۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میرے علی 14 رجب المرجب کو بھی آنکھیں نہ کھولی۔ اللہ اکبر، 15 رجب المرجب ہو گئی، مکہ میں مشہور ہو گیا، مکہ میں یہ بات پھیل گئی، خبر لینے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے ہاشمی گھرانے کے لوگ آئے، قریش کے لوگ آئے، سب آتے گئے، سب نے مبارکبادی دی، لیکن ہر انسان ایک بات کو لے کر جاتا، یار بچہ تو بڑا حسین و جمیل ہے لیکن اندھا ہے، اسے دیکھ نہیں پاتا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ 16 رجب المرجب ہوئی، بولو سبحان اللہ، 16 رجب المرجب ہوئی۔ اللہ اکبر، اے قریشیو، اے ہاشمیو، اے خاندان والو، تمہیں کیا پتا یہ بچہ کس کا انتظار کر رہا ہے، یہ بچہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ میرے دوستو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے 16 رجب المرجب ہوئی جب اللہ کے حبیب دانائے کل غیوب نبی آخر الزمان نبی موصل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئے، فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو اللہ کے رسول کی گود میں دیا، آگوش میں دیا، جیسے میرے آقا علی مرتضیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں مولا علی نے آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، مولا علی اپنے آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو سنو، مولا علی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ کعبہ دیکھا، نہ قبلہ دیکھا، سب سے پہلے مولا علی نے دنیا میں آنے کے بعد کسی کو دیکھا تو کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ مولا علی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی ذات کو دیکھا تو شافعہ روز محشر کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمتیں کیا ہوگی، یہ اہل بیت اطہار کا باپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان ہے۔ علماء بیٹھے ہیں تو بڑی ایک بات اور بھی امیدنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا، میرے دوست اور بزرگوں، بس یہی بھی سن لیں گے تو میرا پروگرام سکسیس ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، مورخ کے تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں، تفسیر جب لکھی گئی تو لکھنے والے قرآن کی تفسیر کو لکھتے ہیں تو ایک گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ ایک بڑا واقعہ لکھا ہو، اس کو 4 لیٹی میں بنانا ہو تو اسے سنشیپ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گجراتی ویاکرن سمجھ تو میں تو گریجویشن اس کے لیے بتا رہا ہوں، اسے سنشیپ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 12 لیٹی لکھی ہے، اس کو 3 لیٹی میں بنانا ہو تو اسے سنشیپ کہتے ہیں، چھوٹا واقعہ، بڑے کو چھوٹا کر دو، بات وہی رہے گی لیکن وہ چھوٹا ہو جائے گا، ان کو سنشیپ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں قرآن کو جب پورے قرآن کو سمیٹا، پورا قرآن کا جز کیا، اس کا سنشیپ کیا تو تمام قرآن سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے، سورہ فاتحہ میں۔ اب سورہ فاتحہ کو سنشیپ کرو، اس کا جز بناؤ، سورہ فاتحہ کو سنشیپ کرو، اس کا نچوڑ پیش کرو، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پورے فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹو تو بسم اللہ کی بے میں آ جاتا ہے، بسم اللہ کی بے میں آ جاتا ہے۔ بے کو سمیٹو، بے، بسم اللہ کی بے کو سمیٹو تو بے کے نیچے نقطے میں آ جاتا ہے۔
تو مفسر اکرام فرماتے ہیں کہ وہ نقطے کو پھیلایا تو بے بن گئی، بے کو پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھیلایا تو سورہ فاتحہ بن گئی، اور سورہ فاتحہ کو پھیلایا تو پورا قرآن بن گیا۔ تو پتا چلا قرآن کو سمیٹو تو قرآن ایک نقطے میں آ جائے، اور ایک نقطے کو پھیلاؤ تو بولو زور سے پورا قرآن ہو جائے۔ اب بات پتے کی یہ ہے، بات بڑی یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہر کر مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، انا نقطۃ تحت الباء، یہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ تو پتا چلا کہ علی کو پھیلاؤ تو قرآن بن جائے، اور قرآن کو سمیٹو تو علی بن جائے۔ قرآن کو سمیٹو تو علی بن جائے، علی کو پھیلاؤ تو قرآن بن جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے مولا علی کی شان، اللہ اکبر۔ اور ایک بات بڑی کہنے جا رہا ہوں میرے دوستوں، علماء بیٹھے تو مجھے بولنے کا تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوا، ورنہ اور باتیں واقعات کہہ کر بات کو ختم کر دیتا، لیکن اب تھوڑی علمی بات بھی کہنا پڑے گی، ورنہ مولانا کہے کہ کہاں سے چلے آئے تھے بولنے کے لیے۔ ماشاء اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمدین کما تحب و ترضا بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول کے نبوی کال میں 63 سالہ زندگی میں اور 23 سالہ نبوی زندگی میں کوئی بھی منافق سامنے آتا میرے آقا اسے پہچان لیتے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ 36 منافقوں کو مسجد نبوی سے نام لے لے کر سرکار نے باہر پھینکا۔ آج بھی یہ کوئی کہے، معاذ اللہ معاف کرنا مجھے، کوئی زبان چلی ہے تو بولتا رہوں گا کیونکہ سید ہوں، حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں نماز پڑھنی ہے آنے دو، تو میرے آقا کی سنت کو یاد کرو۔ میرے آقا نے 36 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ 36 لوگوں کو نام لے لے کر فلاں بن فلاں اس کو باہر نکالو۔ یا رسول اللہ یہ تو نماز پڑھتا ہے تمہارے پیچھے، نہیں نہیں اس کو باہر نکالو۔ فلاں بن فلاں اس کو باہر نکالو۔ یا رسول اللہ تو روزے بھی رکھتا ہے، یہ تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں اے صاحبی وہ تم نہیں جانتے۔ اٹھاؤ، وہ منافق ہے، کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن باہر جا کر بدگوئی کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو میرے آقا کے سامنے جو کوئی آتا وہ منافق ہوتا تو میرے آقا سمجھ جاتے، باہر کر دیتے، لیکن یہ نبوی کال پورا ہو گیا۔ میرے آقا ہماری آنکھوں سے اجل ہوئے، میرے آقا ہماری آنکھوں سے اجل ہوئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جانتے ہو کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے کوئی منافق آتا تو میرے آقا جان جاتے کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی کال پورا ہوا، صدیق اکبر کی خلافت آئی، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام کی جماعت اکٹھا ہوئی، لوگوں نے مشورہ دیا، اے صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ، اے جبیر، اسرائے مبشرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اب ہم کیسے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے؟ کیسے سمجھایا جائے؟ ہم کیسے سمجھے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بڑی لوگوں کے دلوں میں یہ تھی کہ کیا بات، کیسے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی منافق بیٹھا ہو تو اسلام کی جنگ کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ بات وہاں جا کر کہہ دیتے، اسے منافق، دو منہ والے کو منافق کہتے۔ تو کیا کیا جائے؟ منافقت کو پہچانا کیسے جائے؟ میرے دوست اور بزرگوں، تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پر، تمام صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں ایک بات ہے، ایک بات، اگر مومن ہے، آنے والا شخص مسلمان ہے کہ منافق ہے، اس کی پہچان کے لیے اگر کوئی نیا مومن دکھے تو اس کے سامنے علی کی بات کرو۔ کس کی بات کرو؟ علی کی بات کرو۔
علی کی بات کرو، اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو کہ منافق ہے، اور علی کے چہرے سے اس کا چہرہ خوش ہو جائے تو سمجھو کہ مومن ہے۔ یہ بات ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا تو اس کے آگے صحابہ اکرام فرماتے، ارے یہ صحابی کی بات ہے، وہابی کی بات نہیں ہے بھائی، یہ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ صحاباؤں کا عقیدہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، 1,24,000 صحاباؤں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی نیا مسلمان ملے تو اس کے آگے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کرو، اس کا چہرہ خوش ہو جائے تو سمجھو کہ مومن ہے، اور اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو کہ منافق ہے۔ آج بھی بات وہی ہے، آج بھی اہل بیت کی بات آئے تو بگڑ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کون ہے، اور اس کا چہرہ خوش ہو جائے اہل بیت کی بات سے تو سمجھنا کہ مومن ہے۔ بولو کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ اہل بیت کا جشن مناتے ہو تو میں کہوں گا کہ تمہارے دلوں میں بھی مولا علی کی محبت ہے۔ اللہ قیامت تک کے لیے مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں جلوہ گری رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت سب نے کی، نہ خدا نے ان کا دل دکھایا نہ رسول نے ان کا دل دکھایا، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی ان کا دل نہیں دکھایا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان نونہال لوگوں نے، ان شیطانیت نے میرے آقا حسین پر جب گردن پر تلوار چلائی ہوگی، میرے دوستو میری نبی کے روح پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، بتاؤ صحیح ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایمن میرے پاس آئی۔ کون آیا؟ ایمن آئی۔ ایمن کہتی ہے یا رسول اللہ، میں ابھی خاتون جنت کے گھر سے آئی ہوں۔ کہاں سے آئی ہوں؟ بی فاطمہ زہرا کے گھر کے قریب سے آئی ہوں، لیکن ان کا گھر بند تھا، ان کا گھر بند تھا۔ لیکن جب گھر بند تھا تو میں پاس سے گزری تو گھر میں کچھ مجھے آہٹ محسوس ہوئی، کوئی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یا رسول اللہ، میں نے تمہاری بیٹی کے گھر میں ایک پھاٹک سے جھانک کر دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا۔ بولو یار زور سے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، میں بڑی پریشان ہوئی، میں بڑی گھبرائی۔ پھر سے میں نے دوسری پھاٹک سے دیکھا، دوسرے سوراخ سے دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حسنین کریمین کا جھولا تو جھول رہا ہے مگر کوئی جھلانے والا نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، میں بڑی پریشان ہوئی، اے اللہ کے حبیب، میں حیران ہوئی۔ میرے دوستو، میرے آقا فرماتے، اے ایمن، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے نبی فرماتے، اے ایمن، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت ایمن فرماتی ہے، ایمن فرماتی ہے، یا رسول اللہ، اگر چکی چلتی ہو تو خاتون جنت چلاتی ہو، جھولا جھول رہا ہو، بی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں حسنین کریمین کے جھولے کی ڈوری ہو، لیکن یا رسول اللہ جھولا بھی چل رہا تھا، چکی بھی پیس رہے، گیہوں بھی پیسے جا رہے تھے، لیکن کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا، تو میں حیران نہ ہو تو کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے، ایمن سن، جب میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوری رات 2 رکعت میں عبادت الہی میں رہتی ہے، صبح میں تھک جاتی ہے تو چکی پیسنے کا رہ جاتا ہے، تو آسمان سے فرشتے آ کے چکی چلا دیا کرتے ہیں، آسمان سے چکی چلا دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ حسنین کریمین کا جھولا تو میرے آقا فرماتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ جب جھولا بند ہو جاتا ہے تو بچے رونے لگتے ہیں۔ میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب وہ میری بیٹی تھک کر سو جاتی ہے، جھولا جھولنے کا بند ہوتا ہے، تو میرے دوستو جب حسنین کریمین کی رونے کی آواز آتی ہے تو آج پر رب فرماتا ہے، اے فرشتو جاؤ، اپنی جگہ کو چھوڑو، میرے محبوب کی بیٹی کے گھر چلے جاؤ، میرے بیٹی کے محبوب کی بیٹی کے بیٹے حسنین کریمین رونے نہ پائے، اس سے پہلے جا کر تم اس کا جھولا جھلا دو۔
تو پتا چلا کہ ان کی رونے کی آواز رب کو پسند نہیں ہے. ان کی رونے کی آواز میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جب یہ میرے لگتے جگر یہ حسنین کریمین روتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, نہ اللہ نے برداشت کیا, نہ رسول نے برداشت کیا, نہ فرشتوں نے برداشت کیا, نہ صحابہ اکرام برداشت کر رہے ہیں. میرے دوستوں یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا, 72 جانثاروں کو شہید کر دیا. میرے دوست اور بزرگوں یہ تو چھوڑو, جانوروں نے بھی محبت کی. بولو یار, یہ 2 پاؤں کا جانور محبت نہیں کرتا, لیکن 4 پاؤں کے جانور نے بھی محبت کی. میرے دوست اور بزرگوں